بر صغیر کی ہسٹری اور تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے علم، سیاست، قید و بند، روحانیت اور تنظیم سب کچھ ایک ہی زندگی میں سمیٹ لیا، جو انگریز گورنمنٹ کے لیے خطرہ تھا، قادیانیت کے لیے دیوار تھا اور دینی جماعتوں کے لیے ستون اور پلر تھا۔ یہ سوانح اور یہ بائیوگرافی ہے بابا جمعیت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے وفات سے 4 دن پہلے کہہ دیا تھا یہ زندگی کا میرا آخری جمعہ ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی جون 1896 عیسوی کو ڈسٹرکٹ ماسہرہ کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد حکیم سید گل صاحب تھے جن سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1914 عیسوی میں مڈل پاس کیا اور 1915 عیسوی میں علم کے سب سے بڑے مرکز دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، جہاں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ یہاں سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ صرف عالم نہیں بنتا بلکہ تحریک بن جاتا ہے۔ یہی مولانا کے ساتھ ہوا۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں معین المدرس بنائے گئے، مگر ان کا دل صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود نہ رہا بلکہ امت کے درد نے انہیں عملی میدان میں کھینچ لیا۔ 1931 عیسوی میں ہزارہ سے انگریزوں کے خلاف سیاسی جدوجہد شروع کی، جس کا نتیجہ گرفتاری اور جیل کی صورت میں نکلا۔ ایبٹ، آباد، بنو اور بعد ازاں ڈیرہ اسماعیل خان کی جیلیں دیکھنی پڑی، مگر نہ حوصلہ ٹوٹا نہ موقف بدلا۔ 1933 عیسوی میں قادیانیت کے خلاف بڑی خدمات انجام دی اور احرار کے سول نافرمانی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند میں شمولیت اختیار کی اور اسٹوڈنٹس اور طلباء کے لیے جمعیت الطلباء کی بنیاد رکھی۔ کانگریس جلسوں میں شرکت کی، شریعت بل کے لیے جلسے کیے اور انگریز گورنمنٹ کے خلاف کھل کر عوام کو ایک جگہ کیا۔ 1953 عیسوی کی تحریک ختم نبوت کے دوران ایک ایسا وقت آیا جب پولیس اور فوج ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ اسی روپوشی کے عالم میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ بشارت ملی کہ تم نے رسول اللہ کی عزت کے لیے قربانی دی ہے، پریشان مت ہو۔ اس کے بعد مولانا کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ 1956 عیسوی میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیل نو ہوئی تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ سلیکٹ ہوئے۔ ایک چھوٹے سے کمرے سے جماعت کی شروعات ہوئی اور صرف 2 مہینے کے اندر ملک بھر میں سینکڑوں شاخیں بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تنظیم سازی کا ماہر کہا جاتا ہے۔ 1962 عیسوی کے انتخابات اور الیکشن میں ہزارہ سے صوبائی اسمبلی کے رکن سلیکٹ ہوئے اور اسمبلی میں تاریخی تقریریں کی۔ 1970 عیسوی کے انتخابات میں پورے ملک کا دورہ کیا، جلسوں میں جمعیت کا دفاع کیا اور اسی جد و جہد پر انہیں بابا جمعیت کا خطاب ملا۔ انہیں کی لکھی گئی کتابوں میں اسلام میں غلامی، مسئلہ اصول جنگ اور جواب محضر نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ فکری طور پر وہ علامہ مشرقی اور ابو الاعلیٰ مودودی کے سخت ناقد تھے۔ 30 جنوری 1981 عیسوی کو جامع مسجد بھوسا بنڈی راول پنڈی میں آخری خطبہ اور اسپیچ دیتے ہوئے فرمایا، یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ کچھ دن کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے 3 فروری 1981 عیسوی کو اپنے رب سے جا ملے۔ 4 فروری کو آج ہی کے دن قبرستان وفا میں سپرد خاک کیے گئے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی صرف ایک عالم یا سیاستدان نہیں تھے بلکہ استقامت، قربانی اور حق گوئی کی زندہ مثال تھی۔ سوال یہ ہے کیا ہم آج ایسے کرداروں سے کچھ سیکھنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتلائیں۔